السلام علیکم. اسلامک ہسٹری سیریز کا یہ لیکچر نمبر 6 ہے. لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رسپانسبلٹی سونپی گئی ٹو اسٹارٹ پریچنگ آف دس نیو ریلیجن آف اسلام، تو انہوں نے کس طرح 3 سٹیجز میں اسلام کی تبلیغ شروع کی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب انہوں نے تبلیغ شروع کی اسلام کی تو قریش مکہ والوں نے ان پر کتنا ظلم کیا. نہ صرف ان پر ظلم کیا بلکہ ان کے جو فالوورز تھے، جو ارلی مسلمز تھے، تو ان پر بھی کافی ظلم کیا. اور جب ان پر ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی. تو پھر کچھ مسلمان حبشہ چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو ان کے خلاف جب ان کے چچا ابو طالب زندہ تھے تو کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ اگر ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، ان کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، سو یہ ایسا ہوگا کہ پورے بنی ہاشم کے خلاف ایکشن ہوگا. سو پورے بنی ہاشم ٹرائب سے وہ ٹکر نہیں لے سکتے تھے. اسی لیے جب تک ان کے پاس ابو طالب کا سپورٹ تھا تو کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا. لیکن ٹرننگ پوائنٹ تب آتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات ہوتے ہیں اور ان کے بعد ان کی بیوی حضرت ختیجہ وفات ہوتی ہے. ان 2 شخصیات کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاورفلی کافی کمزور ہو جاتے ہیں، خاص کر ابو طالب کے جانے کے بعد، کیونکہ جب ان کی وفات ہوتی ہے قریش والے اوپنلی ان پر پرسیکیوشن سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ طائف ہجرت بھی کرتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے. لیکن وہاں کے لوگ جو تھے طائف کے، انہوں نے بھی ان پر کافی ظلم کیا، پتھروں سے مارا، زخمی کیا. وہ واپس مکہ آتے ہیں لیکن مکہ میں ان پر کافی ظلم ہوتا ہے اور ان کو اس بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اب مکہ میں ان کے لیے رہنا کافی مشکل ہو چکا ہے اور انہیں ہجرت کرنا چاہیے. جب ہم ہجرت کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے اسلامک ہسٹری میں کہ اس کا ہجرت کے بعد جو مسلمان تھے تو ان کا کافی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا دنیا پر، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں ان کے بعد وہ ایک نئی ریاست کا قیام کرتے ہیں، ریاست مدینہ کا قیام کرتے ہیں. اور مسلمان جو تھے وہ ایک بہت چند سالوں میں، بہت کم ٹائم میں وہ ایک پاورفل ایک پولیٹیکل پاور بن جاتی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح چند سالوں میں مسلمانوں نے رومن امپائر کو شکست دیا اور پرشین امپائر کو شکست دیا. لہٰذا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے مدینہ میں، تو یہ کافی ایک امپورٹنٹ اور انڈسپینسیبل ڈیولپمنٹ ہے ان دا ہسٹری آف اسلام. اچھا، ہجرت کے واقعات پر آنے سے پہلے ہم کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کیوں ہجرت کی اور مدینہ کے لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیوں کیا. اس کے لیے ہمیں مدینہ کی ڈیموگرافک پر بات کرنی ہوگی. مدینہ میں تقریباً زیادہ تر تعداد میں وہاں پر جوش تھے، یہودی تھے. ان کے 3 قبیلے تھے. ایک کا نام تھا بنو قریظہ، ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک کا نام تھا بنو کھینکا. اس کے علاوہ جو انصار تھے ان کے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج. اس کے علاوہ پیگنس بھی تھے اور کچھ کرسچن بھی تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی. یہ لوگ اصل میں ان کا تعلق یمن سے تھا. اسلام کی آمد سے کئی 100 سال پہلے یہ ان کے جو دادا تھے، باپ تھے، تو وہ یمن میں رہتے تھے. لیکن یمن میں کچھ قدرتی آفات آنے کے بعد ان لوگوں نے اوپر کی طرف ہجرت کیا. بہت سارے قبیلے تھے، بہت سارے ٹرائبس تھے. کچھ نارتھ میں گئے، کچھ ساؤتھ میں گئے، کچھ ایک جگہ گئے، کچھ دوسری جگہ گئے. لیکن جو اوس اور خزرج جو ٹرائب تھی اس میں سے، تو وہ آ کر مدینہ میں سیٹلڈ ہوئے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان 2 ٹرائبس میں ہمیشہ سے دشمنی تھی، خون خرابہ تھا اور یہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے. لہٰذا انہیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جس کا نہ تعلق اوس سے ہو نہ خزرج سے ہو، اور وہ ان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے، ایز اے آربیٹریٹر کردار ادا کرے، اور ان کے درمیان جو خون خرابہ ہو اس کو روکے، ان کے فیصلے کرے. تو انہیں ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی جس کا تعلق نہ ان 2 قبیلوں سے تھا، بلکہ نہ مدینے سے تھا، بلکہ باہر کے ایک ایریا سے ان کا تعلق ہو. لہٰذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. یہ آئی تھنک کہ نبوت کے 5ویں یا 6 سال کی بات ہے کہ
ہر سال مکہ میں لوگ حج کے لیے آتے تھے. تو مدینہ سے کچھ 6 لوگ آئے تھے جنہوں نے حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکرٹ میٹنگ کی, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تبلیغ دی, انہوں نے اسلام قبول کیا, اور ان کے ساتھ ابو سلمہ کو مدینہ بھیجا جو کہ فرسٹ ایمبیسڈر تھا اسلام کی تاریخ میں. اور وہاں پر ان 6 لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ آپ وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ شروع کریں اور لوگوں کو اسلام کی طرف انوائٹ کریں. اس کے دوسرے سال جب حج کا مہینہ تھا تو تقریباً ایک گروپ تھا جس میں 12 لوگ تھے, تو وہ حج کے لیے آئے تھے, اور حج کے موقع پر رات کے ٹائم انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میٹنگ کی جسے کہتے ہیں پلیجڈ آف عقبہ. یہ ایک اوتھ لیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں سے, اور جس جگہ پر یہ اوتھ لیا گیا اسے کہتے ہیں عقبہ. یہ مکہ سے باہر ایک جگہ ہے, ابھی بھی وہاں پر اویلیبل ہے, لہٰذا اس کو کہتے ہیں فرسٹ پلیجڈ آف عقبہ. اس کے بعد ایک دوسرا پلیجڈ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ فرسٹ پلیجڈ آف عقبہ ہے جو عقبہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک عہد لیا, ایک اوتھ لیا, انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ہدایت دی اور ان کو مدینہ بھیجا, کہا کہ آپ لوگ وہاں پر جائیں اور وہاں پر آپ لوگ اسلام کی تبلیغ شروع کریں. پھر تیسرے سال جب حج کا مہینہ آیا تو تقریباً مور دین 70 لوگ تھے, اور اسی مقام پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا عہد لیا جسے اسلام کی تاریخ میں ہم کہتے ہیں سیکنڈ پلیجڈ آف عقبہ. اسی عقبہ کے مقام پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا عہد لیا, اور یہ تقریباً 70 لوگ تھے. اور عہد لینے کے بعد یہ سب جو تھے وہ پھر وہ مدینہ چلے گئے. اچھا, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھے وہ جو ان کے جو آرٹیکلز ہیں پلیجڈ کے, تقریباً ان کے 5 آرٹیکلز ہیں کہ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں. فرسٹ آرٹیکل میں یہ تھا کہ ٹو لسن اینڈ اوبے ان ایوری ڈیفیکلٹی اینڈ ایز, کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہر مشکل اور آسان وقت میں. اسی طرح ٹو انجوائن گڈ اینڈ فاربٹ ایول, کہ ہم اچائی کی دعوت دیں گے اور برائی سے جو ہے وہ منع کریں گے. ان اللہ سروس یو ول فیئر دا سینسر آف نن, کہ ہم کسی سے نہیں ڈریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 5واں جو آرٹیکل ہے اس میں یہ ہے کہ ٹو ایڈ می, کہ آپ میری مدد کریں گے when I come to you, جب میں آپ کی طرف آؤں گا, and protecting me from anything, اور مجھ کو آپ ہر چیز سے پروٹیکٹ کریں گے جس طرح آپ اپنے بیوی اور بچوں کو پروٹیکٹ کریں گے. تو اس پلیج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مطلب اس چیز کو کنفرم کیا, میک شور کیا کہ جب بھی وہ ہجرت کریں گے تو وہ مدینہ ہجرت کریں گے اور وہاں پر ان کے سپورٹرز آلریڈی موجود ہوں گے. اس میٹنگ کے بارے میں قریش کو علم ہوا, کسی نے اس میٹنگ کو جو تھا وہ ڈسکلوز کیا, لہٰذا قریش والوں نے مدینہ والوں کو دھمکی بھی دی کہ آپ کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر ایک پلیج کیا ہے, لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی, تو اس ایشو کو زیادہ ایگریویٹ نہیں کیا گیا. لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ مدینہ میں ان کے کچھ سپورٹرز پیدا ہو چکے ہیں تو انہوں نے سب مسلمانوں کو کہا کہ آپ آہستہ آہستہ مدینہ ہجرت کریں. لہٰذا سب مسلمانوں نے آہستہ آہستہ مدینہ ہجرت شروع کر دی, اور تقریباً 3 لوگ رہ گئے تھے جس میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور اس میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور باقی مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر چکے تھے. لہٰذا جو قریش والے تھے تو انہیں اس چیز کی خبر ہوئی کہ زیادہ تر جو مسلمان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے تو وہ وہاں چلے گئے ہیں مدینہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی مکہ میں ہے. تو ان کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ کال کی جسے النبوہ کونسل ہاؤس کہا جاتا ہے. یہ ایک گھر تھا, اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش والوں نے ایک پارلیمنٹ بلائی, اور اس پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے نہیں جانے دیں گے, کیونکہ اگر ہم ان کو جانے دیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ مدینہ جائیں گے, وہاں پر یہ خود کو سٹرونگ کریں گے, اور مدینہ کی لوکیشن ایسی ہے کہ اگر آپ مکہ سے سیریا ٹریڈ کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں مدینہ ہے. سو یہ اس کے لیے ان کے لیے ایک کافی ایک ہرڈل بن سکتا تھا. لہٰذا کسی نے کہا کہ ہم ان کو قتل کریں گے, کسی نے کہا کہ ہم ان کو قید کریں گے.
لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ان کو قید کریں گے تو ان کے جو سپورٹرز ہیں مدینہ میں وہ دوبارہ آئیں گے یہاں پر اور کسی نہ کسی صورت ان کو جو ہے وہ رہا کر لیں گے. ایک نے کہا کہ ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کر لیں گے، لیکن سب نے مشورہ دیا کہ اگر ہم ان کو قتل کریں گے سو یہ تو پورا بنی ہاشم کے خلاف ہمارا ایک ایکشن ہوگا، تو لہٰذا ہم پوری بنی ہاشم سے تو دشمنی نہیں کر سکتے. ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ اگر ہم سب قبیلوں سے ایک ایک دو دو مل کر اکٹھا ان پر اٹیک کریں گے، ان کو ماریں گے، تو پھر جو بنی ہاشم ہے تو وہ اتنا پاورفل نہیں ہوگا کہ وہ ہم سب کے خلاف ایکشن لے گا. لہٰذا اس پر سب متفق ہوئے کہ جتنے بھی قبیلے ہیں سب قبیلوں سے ایک ایک دو دو آدمی اکٹھے ہوں گے اور وہ کولیکٹیولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کریں گے. یہاں یہ لوگ اس میٹنگ میں جو تھے وہ بیزی تھے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے تھرو اس میٹنگ سے اپرائز کیا، انفارم کیا کہ آپ کے خلاف اس طرح ایک مشن بن رہا ہے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو وہ ان کو یہ اجازت مل چکی تھی کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں مدینہ. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور ہم مدینہ ہجرت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ ان کے اندر موجود تھے. رات کا ٹائم تھا اور جو قریش والے تھے تو انہوں نے ان کے گھر کو چاروں طرف سے بسیج کیا اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب وہ گھر سے نکلیں گے تو ہم سب ان پر اٹیک کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت علی کو اپنے بستر پر جو تھا وہ سلایا اور ان سے کہا کہ آپ ادھر میری غیر موجودگی میں آپ ادھر ہی رہیں گے اور صبح مکہ والوں کے جو ان کے پاس جو امانتیں تھی لوگوں کی وہ سب کو واپس کر کے آپ بھی مدینہ ہجرت کریں. لہٰذا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک مٹھی پر ایک مٹی اٹھائی اور وہ ان لوگوں کی طرف پھینکی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے لیکن کسی نے ان کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلائنڈ کیا سب لوگوں کو. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے باہر ایک پہاڑی تھی جبل سور، وہاں پر ایک کیو تھا، وہاں پر انہوں نے تقریباً 3 دن گزارے اور ان 3 دن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ان کے پاس ان کے لیے خوراک دودھ وغیرہ یہ چیزیں لاتے تھے اور مکہ والوں کی جو خبریں وغیرہ نیوز تو ان سے بھی ان کو آگاہ کرتے تھے. 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی مدینہ اور یہ تقریباً میرے خیال میں یہ 23 ستمبر 2022 اس ڈیٹ پر وہ قبہ ایک مقام ہے مدینہ سے پہلے آتا ہے تو وہاں پر وہ پہنچ گئے اور قبہ پر تقریباً انہوں نے 4 دن گزارے تھے. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلی مسجد بھی تعمیر کی تھی جسے ہم مسجد قبہ کہتے ہیں اور 4 دن گزرنے کے بعد وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ملے اور وہ پھر ان سب نے پھر جو تھی مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی. مدینہ میں جب وہ گئے تو وہاں کے لوگوں نے انصار کے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا اور ان کی جو اونٹنی تھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ سیدھے جا کر ابو ایوب انصاری کے گھر کے ساتھ بیٹھ گئی. تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن گزارے، پھر اس کے بعد انہوں نے جو مسجد نبوی ہے ان کی بھی تعمیر کی. لہٰذا یہ ایک شارٹ ویڈیو تھی کہ کس طرح انہوں نے ہجرت کی مدینہ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی ریاست کی قیام کی بنیاد رکھی اور کون کون سے جو مسائل تھے شروع میں مدینہ میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ٹیکل کیا. سو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ.